شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ظہر کے بعد جو 11 بار یہ دعا پڑھتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد جو 11 بار یہ دعا پڑھتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دعا پڑھو گے اللہ کہے گا میں نے تو رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن وہ دعا ہے جو اللہ کو فوری راضی کر دیتی ہے، اللہ کو خوش کر دیتی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ اس بندے کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس دعا پڑھنے سے محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جو یہ دعا مسلسل پڑھتا ہے اور بلا ناغہ پڑھتا ہے وہ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی دعا روزانہ کم از کم 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ قیامت تک اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا جو یہ دعا پڑھتا ہے۔ کائنات کے خزانوں اور ان کی چابیوں کے تنہا مالک، پوری مخلوق کے وحدہ لا شریک رزاق اور اپنی مشیت سے بلا شرکت غیر مخلوق کے رزق میں وسعت اور تنگی کا اختیار رکھنے والے رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو دعا کی شکل میں بہترین، نہایت زوردار، مؤثر اور مفید ہتھیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی حاجات پوری کروائیں اور ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ انبیاء سابقین علیہم السلام ہمیشہ سے اس ہتھیار سے فیض یاب ہوتے اور طلب رزق کے لیے اسے استعمال کرتے رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے رزق متعین کر دیا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَهُوَ رَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلِ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ۔ ترجمہ: اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پس آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے اس بات کی طرح جسے تم بولتے ہو۔ لیکن رزق کی تقسیم کے اللہ تعالیٰ نے مختلف معیار بنائے ہیں۔ کسی کو بڑی آسانی سے اس کا رزق حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی محنت و مشقت کی چکی میں پیس کر اپنا رزق پاتا ہے۔ غرض رزق حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں، کچھ سہل ہیں اور کچھ انتہائی شاق، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تلاش رزق کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے لیے اسباب و عوامل بنائے ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اپنے حصے کا رزق پاتا ہے۔ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں وہی پائے گا جو محنت کرے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر آسمان سے دسترخوان کے نزول کا انتظار کرنے والے کو سوائے حرمہ نصیبی کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ حلال رزق کا متلاشی حق تعالیٰ کا بڑا محبوب ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ حاصل یہ ہے کہ سچے دل سے حلال و طیب رزق کی جستجو کرنے والے کو کبھی محرومیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مگر بسا اوقات کچھ ایسے اسباب و عوامل پیدا ہوتے ہیں جن کی بنا پر ہمارے رزق میں تنگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی من جانب اللہ ایک آزمائش ہی ہوتی ہے۔ معاصی و ذنوب ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان دونوں جہاں کی بھلائی اور خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے اور وہ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو تنگی رزق کی مصیبت ان کے کرتوت کی بنا پر لاحق ہوتی ہے، یعنی انسان جب معاصی و منکرات میں ملوث ہوتا ہے تو من جانب اللہ مختلف قسم کی مصیبتیں در آتی ہیں۔ چنانچہ تنگی رزق کی مصیبت بھی اسی وجہ سے آتی ہے۔
البتہ انسان جب توبہ و استغفار کرتا ہے تو پھر رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تنگی رزق کی مصیبت بھی اسی وجہ سے آتی ہے۔ البتہ انسان جب توبہ و استغفار کرتا ہے تو پھر رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ کثرت استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں اور قحط سالی دور فرما دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا خاص اہتمام کریں۔ رزق کے حصول کے لیے اسباب جس قدر ضروری ہیں اسی قدر اللہ کی ذات پر بھروسہ اور امید بھی ضروری ہے، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو فقط اللہ کی ہے، لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اللہ پاک اس کے ساتھ ویسا ہی فرمائیں گے۔ اگر انسان اللہ کی ذات سے رزق کی امید رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراغی پیدا فرمائے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، ترجمہ: اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر صرف ظاہری اسباب کو اپنا کر تلاش رزق کے لیے جد و جہد کرے اور اللہ کی ذات پر امید و توکل نہ کرے تو اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے، لیکن اگر انسان اسباب ظاہرہ کے ساتھ ساتھ اللہ پر کامل توکل بھی کرے تو اسے اس طرح رزق دیا جاتا ہے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے، یعنی پرندے صبح سویرے خالی پیٹ محض اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے تلاش رزق کے لیے نکلتے ہیں اور جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہو گے اللہم ارزقنی تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس پر فاقے کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی چکی کی طرح بڑھی اور اسے لا کر رکھا، تنور کو دہکایا اور کہنے لگی، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اس نے دیکھا تو اچانک پیالہ بھرا ہوا تھا، پھر وہ تندور کے پاس گئی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا شوہر واپس آ گیا اور کہنے لگا، میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، ہاں، ہمارے رب کی طرف سے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما،
مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا، یہ چیزیں تمہاری دنیا و آخرت کو جمع کرنے والی ہیں۔ محترم ناظرین، حاتم طائی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ غیر معمولی شجاعت اور سخاوت کی وجہ سے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک دفعہ حاتم طائی نے کہا کہ میں نے زندگی میں کئی علوم حاصل کیے، مگر آخر میں 4 باتوں پر میں ٹھہر گیا، مطلب میرے سارے علوم کا خلاصہ 4 باتوں میں پنہاں تھا، میں نے انہیں اختیار کر لیا اور مطمئن ہو گیا۔ پہلا علم جو میں نے حاصل کیا، جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے، نہ تو مجھ سے وہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے، اس لیے رزق کے معاملے میں بے فکر ہو گیا۔ دوسرے علم کے بارے میں اس نے بتاتے ہوئے کہا کہ زندگی میں جو حق یقینی ذمہ داری اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے وہ مجھے ہی ادا کرنے ہیں، بس پھر میں اس کے کاموں میں لگ گیا، یعنی جو نیکی کا حکم مجھے عطا کیا گیا میں اس میں مشغول ہو گیا۔ حاتم طائی نے اپنے تیسرے علم کے بارے میں بتایا کہ ایک چیز جو مجھے ہر وقت دیکھتی ہے، ڈھونڈتی ہے اور میرے تعقب میں رہتی ہے، وہ ہے موت۔ میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس نے آنا ہے اور وہ آئے گی، اس لیے میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا اور آخری علم جو میں نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ میں جان گیا ہوں کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرے ہر کام سے باخبر ہے، لہٰذا اس خوف سے میں نے برے کام چھوڑ دیے اور گناہوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حاتم طائی کے بتائے ہوئے ان 4 علوم کو پڑھ کے یہ سبق ملتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 4 علوم ہماری زندگی کے لیے ایک اصول اور ایسی مشعل راہ ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں اپنا لیا ان کے لیے زندگی آسان اور مطمئن ہو جائے گی، جن کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات میں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اعمال میں، بزرگان دین کے واقعات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں میں ایک مکمل اور کامیاب زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط ہمیں صاف دکھائی دیتے ہیں، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے طریقوں کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں اور جب وہ میسر نہیں ہوتی تو گلہ شکوہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ نماز ظہر کے بعد ایک یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں 2 بھائی تھے، ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا۔ کام کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، اسے میری مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بھائی کی کفالت کرنے پر صبر و ہمت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تو کما کر اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سب رزق تجھے اس کی برکت سے دیا جاتا ہو۔
حدیث مذکور اس بات پر واضح دلیل ہے کہ فقراء بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، وہ تسبیح کون سی ہے میں آج کے وظیفے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وظیفے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اگر اب تک آپ نے وظیفے کو کاٹ کر دیکھا یا ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے تو براہ مہربانی اب توجہ سے سنیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ دعا پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے تمام اسباب کو حل کر دے گا۔ ابو بصیر سے منقول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنی حاجات کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ مجھے وسعت رزق کی کوئی دعا تعلیم فرمائیں۔ پس آپ نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی اور میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا کبھی محتاج نہیں ہوا۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اپنے لیے دعا کریں یا کسی بھی وظیفے کا اہتمام کریں تو درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے حلال کردہ چیز کے ذریعے اپنی حرام کردہ چیز سے کافی ہو جا اور مجھے اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے۔ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے آخر مرتبہ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین دعا ہے اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا اور آپ کے رزق میں فراوانی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے اللہ، تیرے لیے ہی سب قسم کی تعریف ہے۔ اے اللہ، جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں ہے، جو تو دور کر دے اسے کوئی نزدیک کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جسے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اے اللہ، ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ زائل ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ اے معبود، مجھے عطا فرما اپنے بے حساب فضل سے حلال و پاکیزہ فراواں روزی جو حلال و پاکیزہ اور کافی ہو، دنیا و آخرت کے لیے وہ جاری رہے، مناسب اور خوش ذائقہ، بغیر کسی تکلیف کے، اور اس میں تیری مخلوق میں سے کسی کا احسان نہ ہو مگر یہ کہ تیرے وسیع فضل سے فراوانی ملے، کیونکہ تو نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل سے مانگو، پس میں تیرے فضل سے مانگتا ہوں، تیری عطا میں طلب کرتا ہوں اور تیرے بھرے ہاتھ سے لینا چاہتا ہوں۔ میرے مالک، تو میری دعا کو قبول و منظور فرما اور اپنے خزانے غیب سے مجھے رزق کی کشادگی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔